میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی والدہ کی قبر کو بوسہ دیا، حضرت ام ایمن نے ہاتھ پکڑنے کے بعد میں ساتھ میں لے کر کے جا رہی تھی، پہاڑی سے اوپر گزری، گزرنے کے بعد میں کیا دیکھتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا پیچھے کہیں نہیں پتا چل رہا۔ حضرت ام ایمن ڈر گئی۔ حضرت ام ایمن ارشاد فرماتی ہے کہ میں شاید ڈر گئی تھی کہ میں جانور تو نہیں لے گیا میرے مصطفیٰ کو، میرے نبی کو کوئی کسی درندے نے کوئی پریشانی تو نہیں دی ہے، بلکہ حضرت ام ایمن نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تھا۔ وہ پیچھے مڑنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ اپنی والدہ کی قبر مبارکہ سے چپٹ کر کے رو رہے تھے۔ اے لوگوں سنو سنو، میرے مصطفیٰ یہ دنیا کو درد دے رہے تھے۔ اے لوگوں سنو سنو، وہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ میں مصطفیٰ پوری دنیا کو بتا رہا ہوں، بلکہ ماں تڑپانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ماں کو پیار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی ماں کو مانے کرتے ہیں، ماں کی بد کلامی، ماں سے بد کلامی کرتے ہیں۔ کسی نے ایک صحابہ کرام نے میرے مصطفیٰ سے پوچھا، میرے مصطفیٰ مسجد نبوی کے اندر زار و قطار رو رہے ہیں، جب مصطفیٰ کو روتے ہوئے دیکھا، جب مصطفیٰ کو روتے ہوئے زار و قطار دیکھا، میرے مصطفیٰ اشک بار ہو رہے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے میرے مصطفیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ سے رلانے کے کس نے رلایا ہے؟ اے میرے مصطفیٰ آپ کو کس نے تکلیف دی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آج مجھ کو میری ماں حضرت آمنہ کی یاد نے رلایا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ فرما دیتے ہیں اگر میں مسجد نبوی میں ہوتا اور نماز پڑھاتا ہوتا اور میری والدہ مجھے حجرے سے آواز دیتی تو قسم خدا کی میں نماز توڑ کر کے اپنی ماں کے قدموں میں گر جاتا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، اے میرے مصطفیٰ تم اللہ کی عبادت چھوڑنے کے بعد میں اللہ کی عبادت چھوڑنے کے بعد میں ماں کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو جاتے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابی سنو سنو